میں ڈاکٹر فہیمہ، ماڑواری کالج رانچی۔ ہماری پیاری بچیوں، آداب۔ آج میں آپ لوگوں کو ایک نئے چیپٹر کا آغاز کروں گی جسے کہتے ہیں رپورٹاج، ڈائری، مکاتیب اور شخصیت نگاری۔ اس کے متعلق آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی۔ ٹھیک ہے، شروع کیا جائے۔ اوکے۔ ترقی پسند تحریک نے اردو میں باقاعدہ رپورٹاج نگاری کا آغاز کیا۔ سجاد ظہیر نے یادیں کے عنوان سے اپنے تاثرات پیش کیے۔ کرش چند نے پودے کے نام سے اردو کانفرنس کا رپورٹاج لکھ کر اس صنف کو اردو میں مقبول بنایا۔ بظاہر یہ رپورٹاج ایک سفر نامے ہے، لیکن مصنف نے اسے اپنے انداز بیان سے خاصا دلکش بنا دیا ہے۔ ترقی پسند تحریک کی کانفرنسوں پر اور بھی کئی ادیبوں نے رپورٹاج لکھے۔ عصمت چغتائی کا ممبئی سے بھوپال تک، صوفیہ اختر کا ایک ہنگامہ، پرکاش پنڈت کا مہلت کبیر، سنو بھائی سادھو، انور عظیم کا پھول کی پتی، ہیرے کا جگر، قاضی عبدالستار کا سفر ہے شرط، فکر تونسی کا چھٹا اور یا ابراہیم جلیس کا شہر تاجوری، سامری کا جب بندھن ٹوٹے، ممتاز حسین اور خواجہ احمد عباسی نے بھی کافی کامیاب رپورٹاج لکھے ہیں، اور اس طرح ترقی پسند تحریک ہی کے طفیل سے اردو میں رپورٹاج نگاری کا استحکام ملا۔ سمجھ گئی؟ اب آ جائیے ڈائری۔ خواجہ احمد عباس نے مسافر کی ڈائری کے نام سے امریکہ، چین اور جاپان وغیرہ کے سفر کے دلچسپ حالات روداد کی شکل میں لکھے ہیں۔ اس ڈائری میں انہوں نے ان ملکوں کی سماجی، سیاسی اور تہذیبی زندگی کی بڑی خوبصورت اور کامیاب تصویریں پیش کی ہیں، جنہیں ہم ڈائری کہتے ہیں، اور اس طرح سے ڈائری کا اضافہ اردو ادب میں ہوا۔ سمجھ گئے؟ اختر انصاری نے 1940 عیسوی سے 1944 عیسوی کے اپنے پر گزرے حادثات اور واقعات کو مؤثر انداز میں ایک ادبی ڈائری کے نام سے پیش کیا۔ اس ڈائری میں انہوں نے اپنی ذاتی زندگی کے واقعات کے علاوہ ادب پر بھی اپنے تاثرات کا اظہار کیا ہے۔ سجاد ظہیر کی یادیں اور روشنائی بھی ڈائری ہی کے ضمن میں آتی ہیں، جس میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کے روداد لکھی ہیں۔ مکاتیب نگاری میں سجاد ظہیر کی کتاب نقوش زندائے بہت اہمیت رکھتی ہیں۔ ان خطوط سے جہاں ان کی شخصیت کے کئی پہلوؤں سے پردہ اٹھتا ہے، وہاں ہم ان کی شخصیت کے زیادہ قریب بھی ہو جاتے ہیں۔ صوفیہ اختر نے اپنے شوہر جانثار اختر کو جو خطوط لکھے، ان میں بے پناہ محبت کا اظہار کیا ہے۔ ان خطوط میں بے پناہ ادبی شگفتگی ہے۔ ان مکاتیب کے مجموعے کا نام زیر لب ہے۔ ساحل اور سمندر کے نام سے احتشام حسین نے اپنے سفر امریکہ کے تاثرات کو پیش کیا ہے۔ اس میں سفر نامے اور ڈائری کی ملی جلی کیفیت ہے۔ سمجھ گئے؟ اس طرح سے مکاتیب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا۔ پھر ہم بتائیں آپ لوگ کو شخصیت نگاری کے متعلق۔ ٹھیک ہے؟ عصمت چغتائی کا اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہوا مضمون بے لاگ حقیقت نگاری اور شخصی مرقع نگاری کی اچھی مثال ہے۔ منٹو کے گنجے فرشتے، مینا بازار اور لاؤڈ سپیکر بھی شخصیت نگاری کے اچھے نمونے ہیں، جس میں انہوں نے اپنی فنی چابک دستی کا مظاہرہ کیا ہے۔ نئے ادب کے معمار میں شامل مزاج پر عصمت چغتائی کا مضمون، منٹو پر کرشن چندر کے تاثرات، عصمت پر منٹو کے قلم کی کل گاریاں، مخدوم پر علی سردار جعفری کا مضمون، دیویندر ستارتھی کا ساحر پر مضمون شخصیت نگاری کے اچھے نمونے ہیں۔ سمجھ گئے؟ ترقی پسند تنقید، اس کے متعلق بھی آج سمجھ لیجئے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ترقی پسند تحریک نے اردو تنقید کو بڑے اچھے نقاد دیے ہیں۔ ترقی پسند تحریک نے اردو زبان کے جس شعبے کو شاعری اور افسانہ نگاری کے بعد سب سے زیادہ متاثر کیا، وہ ادبی تنقید ہی ہے۔ اختر حسین رائے پوری ایک دھماکے کے ساتھ اردو تنقید کے میدان میں وارد ہوئے۔ ان کے مقالے ادب اور زندگی نے ادبی دنیا میں ہلچل مچا دی۔ یہ پہلا مضمون تھا جس میں ادب سے متعلق مارکسی
طرز فکر کے مطابق خیالات پیش کیے گئے تھے۔ اس میں ادب اور سماج کے آپسی رشتوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ ان کے اس مضمون میں جذباتیت کا رنگ زیادہ گہرا تھا۔ بعد میں وہ نہ صرف تحریک سے الگ ہو گئے بلکہ اردو ہی سے کٹ کر رہ گئے۔ سجاد ظہیر کے متعلق ذرا سمجھ لیجیے۔ سجاد ظہیر نے مارکسی انداز فکر کو برقرار رکھتے ہوئے ادب اور فن کو ادب اور فن ہی کی طرح دیکھنے اور دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ان کے یہاں ایک وزن و وقار اور فنی پختگی کا اظہار ملتا ہے۔ پھر آئیے مجنو گورکھپوری ترقی پسند تحریک کے آغاز سے بہت پہلے اپنی ادبی حیثیت مسلم کر چکے تھے۔ انہوں نے اردو کے بعض شعراء پر ایک نئے انداز سے تبصرہ کیا۔ وہ بھی ادب اور سماج کے رشتے کے قائل ہیں۔ ان کے نزدیک سماجی تبدیلی ادب میں بھی تبدیلی لاتی ہے۔ انہوں نے موضوع اور اسلوب کے توازن پر زور دیا ہے۔ آل احمد سرور، یہ بھی بہت مشہور ہے۔ آل احمد سرور صف اول کے نقاد ہیں، لیکن وہ کسی تحریک سے وابستہ نہیں رہے۔ ہاں، وہ نظر اور نظریہ کے حامی رہے ہیں۔ اپنے معروضی انداز میں توازن کے ساتھ ادب کو پرکھنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے ترقی پسند تحریک کی حمایت بھی کی ہے اور اس کی خامیوں کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ان کی تنقیدیں ذہنی توازن، فکری بصیرت اور فنی رمز شناسی کی اچھی مثال ہیں۔ سید احتشام حسین اردو کے بلند پایہ نقادوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اپنی تنقید میں وہ مواد اور حیت دونوں کا تجزیہ کرتے ہیں۔ ان کی تنقیدوں میں مشرق اور مغرب دونوں کا رنگ ہے۔ ڈاکٹر عبدالعلیم، ان کی تحریروں میں ایک سائنسی طریقہ کار ملتا ہے۔ ادب کو وہ طبقاتی کشمکش اظہار سمجھتے ہیں۔ ان کے نزدیک ادب سے لطف اندوزی کا ایک ہی معیار ہونا چاہیے اور وہ ہے سماجی افادیت۔ اختر انصاری بھی ایک ممتاز نقاد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ افادی ادب تنقید کے میدان میں ان کا ادبی کارنامہ ہے۔ وہ ادب کو زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔ ان کے یہاں فنی بصیرت اور پختہ تنقیدی شعور ملتا ہے۔ ایک ادبی ڈائری میں انہوں نے ترقی پسند تنقید کا معقول اور متوازن نمونہ پیش کیا ہے۔ سمجھ گئی؟ اس طرح سے اس میں علی سردار جعفری کا بھی بہت بڑا رول ہے۔ علی سردار جعفری ایک بلند پایہ شاعر ہی نہیں، ایک اچھے نقاد بھی ہیں۔ انہوں نے اپنی تنقیدی صلاحیتوں کا تمام تر زور اپنی شاعری کی حمایت میں صرف کر دیا۔ ترقی پسند ادب سے ان کے تنقیدی شعور اور فنی بصیرت کا پتہ چلتا ہے۔ اس طرح سے خلیل الرحمن اعظمی بڑے متوازن انداز میں تنقید کرتے ہیں۔ ان کے تنقیدی نظریات بڑی حد تک ہمیں اردو ادب میں ترقی پسند تحریک میں واضح انداز سے ملتے ہیں۔ ان کی تحریروں میں جذباتیت تو نہیں ہے، ہاں شدت پسندی ضرور پائی جاتی ہے۔ وہ بھی کبھی کبھی ذاتی تاثرات اور تعصب کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علی گڑھ تحریک کے بعد ترقی پسند ادبی تحریک دوسری شعوری تحریک تھی، جس کے زیر اثر ہمارے ادب کو بڑی اہم تبدیلیوں سے دوچار ہونا پڑا، اور اس تحریک نے ایک طویل عرصے تک نظم و نثر کی مختلف اصناف کو متاثر کیا، جس کا اجمالی جائزہ وسطور بالا میں پیش کیا جا چکا ہے۔ اس طرح سے آج میں نے آپ لوگوں کو ان لوگوں کے متعلق بتایا۔ انشاءاللہ آپ لوگ سمجھ گئی ہوں۔ اگلے کلاس میں دوسرے موضوع پہ پھر بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے۔ اوکے، اللہ حافظ۔